کس نے کیا ہے یہ سب؟ عائشہ شاہ نے چلاتے ہوئے سوال کیا کیونکہ اس کی امپورٹنٹ فائل کے پیج سوئمنگ پول کے پانی میں کشتی کی صورت تیر رہے تھے۔ میں نے پوچھا میرے کمرے سے فائل کون لایا تھا؟ عائشہ دھاڑا تو سبھی سہم گئے۔ سب نے عائرہ کی طرف اشارہ کیا جو عائشہ کی کم عمر منکوہہ تھی جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ تم پہلے کام بگاڑتی تھی، اب چوریاں بھی کرنے لگی ہو؟ عائشہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تو وہ ڈر کر پیچھے قدم لیتے ہوئے سوئمنگ پول میں جا گری۔ جب سب کزن چلائے تو اسے احساس ہوا کہ عائرہ کو تیرنا نہیں آتا، اسے استما تھا۔ وہ پول میں کود گیا۔ سنو، ہوش میں آؤ، سانس لو۔ اس کے بھیگے وجود کو باہوں میں بھر کر پانی سے نکالا۔ عائرہ آنکھیں کھولو۔ عائشہ نے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ اس کی آواز میں غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ بھائی، اسے تو استما ہے، اسے تو پمپ کی ضرورت ہوگی۔ دانیال نے آگے بڑھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اندر سے اس کا انہیلر لے کر آؤ۔ عائشہ زور سے چلائے تو دانیال بھاگ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے گھبرا کر عائرہ کی نبض پر ہاتھ رکھا جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ اس کے بھیگے بال اس کے معصوم چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ عائرہ جو بچپن سے اس کی نام کی گئی تھی، جس سے وہ صرف اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ اس پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ جب عائرہ کے والدین کا ایک کار حادثے میں انتقال ہوا تو دادا جان نے خاندانی قرض اور جائیداد کے تحفظ کے نام پر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ وہ تب بھی عائشہ کے لیے ایک بوجھ تھی اور آج بھی تھی، لیکن اس واقعے سے یوں زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر عائشہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ بار بار عائرہ کے سینے کو پریس کر رہا تھا تاکہ پانی باہر نکالے۔ اسی دوران ہجوم میں پیچھے کھڑی عائرہ کے چہرے پر ایک زہر آلود مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً ایک چھوٹی فگر کے پیچھے چھپا لیا۔ عائرہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اور سائرہ اس کے پاس آئی تھی۔ عائرہ، ذرا سنو تو۔ سائرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کمرے کا دروازہ تک کھیلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عائشہ کی وہ امپورٹنٹ فائل تھی۔ عائرہ نے معصومیت سے سر اٹھایا۔ جی سائرہ آپی، یہ عائشہ کی فائل ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ نیچے جو غریب بچے آئے ہیں نا، انہیں اس فائل کے پیجز کی کشتیاں بنا کر دے آؤ، وہ ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ سائرہ نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں جھوٹ بولا۔ عائرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ؟ عائشہ نے خود کہا ہے، لیکن وہ تو اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت غصہ کرتے ہیں۔ ارے پاگل، وہ باہر اپنے دوستوں کے سامنے اچھا بننا چاہ رہے ہیں نا۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا ہے، لیکن میرے سر میں شدید درد ہے، تو تم ان کی من کو آؤ، ان کا اتنا سا کام نہیں کرو گی۔ جاؤ یہ پیجز لو اور کشتیاں بنا کر پول میں چھوڑ دو، عائشہ خوش ہو جائیں گے۔ سائرہ نے فائل اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود باہر نکل گئی۔ عائرہ تو عائشہ کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ وہ سائرہ کی باتوں میں آ گئی اور خوشی خوشی فائل لے کر نیچے چلی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سائرہ جو عائشہ کی خالہ کی بیٹی تھی اور عائشہ کے دل میں بستی تھی، وہ عائرہ اسے اس حد تک حسد کرتی ہے کہ اسے عائشہ کی نظروں میں گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ امی، گاڑی کی چابی لائیں، اس کی سانسیں بحال نہیں ہو رہی۔ دانیال انہیلر لے کر بھاگتا ہوا آیا۔ عائشہ نے جلدی سے 2 پف عائرہ کی منہ میں مارے، جس کے ساتھ ہی عائرہ نے زور سے کھانسا اور اس کے منہ سے پانی باہر نکلا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا جو خود پر پورا بھیگا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ اور خوف مکس تھا۔ عائرہ کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ تم چپ رہو بالکل، عائشہ نے سختی سے کہا اور اسے گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ باقی سب گھر والے بھی پیچھے لپکے۔ سائرہ نے جلدی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا۔ امی، ہم بھی چلتے، کہیں ہاسپٹل جا کر ہی کچھ بھول نہ دیں۔ ہاں چل، خالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر لائٹ سرخ ہو چکی تھی۔ عائرہ اندر تھی اور ڈاکٹرز اسے آکسیجن لگا رہے تھے۔ عائشہ راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا۔ بڑے ابا اور تایا جان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ عائشہ، یہ سب کیسے ہوا؟ بڑے ابا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ لڑکی استما کی مریض ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے پانی سے دور رہنا، پھر وہ پول میں کیسے گری؟ امی سے پوچھیں۔ عائشہ نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس نے میری اتنی امپورٹنٹ بزنس ڈیل کی فائل خراب کی، اور جب میں نے پوچھا تو وہ پیچھے ہٹتے ہوئے گر گئی۔ سائرہ نے موقع پا کر فوراً بات کو موڑا۔ عائشہ، وہ تو بچپن ہی سے ایسی ہے، ہمیشہ تمہارا نقصان کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے۔ تم بیچ میں مت بولو سائرہ، عائشہ نے چڑ کر کہا۔ اگرچہ وہ سائرہ کو پسند کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ خالہ جان نے سائرہ کی طرف داری کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ بولے وہ؟
سچی تو کہہ رہی ہے، زبردستی کا رشتہ ایسے ہی گلے پڑتا ہے۔ بھائی جان میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس یتیم لڑکی کو سر پر مت چڑھائیں، دیکھ لیا نا آج عاشر کا کتنا بڑا نقصان کر دیا اس نے۔ خالہ جان نقصان فائل کا ہوا ہے، وہ میں دوبارہ پرنٹ کروا لوں گا، لیکن اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں جانے کی؟ عائشہ کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئے۔ عائشہ فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ حالت اب خطرے سے باہر ہے، آکسیجن لیول نارمل ہو رہا ہے، لیکن انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے اور پانی پھیپھڑوں میں جانے کی وجہ سے انفیکشن کا خطرہ ہے۔ ہم انہیں آج رات آبزرویشن میں رکھیں گے، آپ میں سے کوئی ایک اندر جا کر مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا اور وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آئرہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ اسے مت ہٹاؤ، عائشہ نے سرد لہجے میں کہا اور بیڈ کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب بولو، کیا صفائی ہے تمہارے پاس؟ چوری کیوں کی تم نے؟ آئرہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے چوری نہیں کی عائشہ، خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں۔ تو میری فائل تمہارے ہاتھ میں کیا کر رہی تھی؟ سائرہ اور دانیال نے خود دیکھا تھا تمہیں فائل لے جاتے ہوئے۔ عائشہ نے اونچی آواز رکھتے ہوئے بھی سختی برقرار رکھی۔ سائرہ آپ پینے۔ آئرہ نے جیسے ہی سائرہ کا نام لیا وارڈ کا دروازہ کھولا اور سائرہ ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی کہ کہیں آئرہ اس کا نام نہ لے دے۔ عائشہ چاچو بلا رہے باہر، وہ کہہ رہے کہ ہاسپٹل کے کچھ پیپرز سائن کرنے ہیں۔ سائرہ نے جلدی سے کہا۔ عائشہ کھڑا ہوا اور آئرہ کو ایک آخری تنبیہی نظر دے کر باہر نکل گیا۔ سائرہ نے جیسے ہی دیکھا کہ عائشہ باہر چلا گیا ہے، اس نے فوراً وارڈ کا دروازہ بند کیا اور آئرہ کے بیڈ کے قریب آئی۔ اس کا معصوم چہرہ اب عیاری میں بدل چکا تھا۔ تو تم عائشہ کو میرا نام بتانے لگی تھی؟ سائرہ نے ہنستے ہوئے آئرہ کا بازو سختی سے دبوچا جہاں کینولا لگا ہوا تھا۔ سائرہ آپ بھی درد ہو رہا ہے، آئرہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ عائشہ مجھ سے اور نفرت کرنے لگے ہیں آپ، میں یہی تو چاہتی ہوں۔ سائرہ نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ وہ تم سے نفرت کرے، اتنی نفرت کہ تمہیں طلاق دے دے اور اس گھر سے نکال دے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم اس گھر کی بہو بنو گی؟ عائشہ صرف میرا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اگر تم نے میرا نام لینے کی کوشش کی نا تو اگلی بار تمہیں پول میں گرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود تمہارا یہ آکسیجن ماسک ہٹا دوں گی، سمجھ آئی؟ آئرہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اس کی معصوم دنیا میں اتنی سیاست اور نفرت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ بس روتی رہی۔ باہر آئیداری میں عائشہ سائن کر کے واپس آ رہا تھا تو بڑے ابا نے اسے روکا۔ عائشہ میری بات سنو۔ بڑے ابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئرہ تمہاری بیوی ہے، حالات جو بھی ہو تم اس طرح اس پر چلا نہیں سکتے۔ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو میں اپنے مرحوم بھائی کو کیا جواب دیتا؟ ابو آپ کو ہمیشہ اس یتیم کی فکر ہوتی ہے۔ میری بزنس ڈیل خراب ہو گئی اس کی وجہ سے، عائشہ نے جھنجھلا کر کہا۔ مال نقصان پورا ہو سکتا ہے عائشہ، رشتہ اور جان دوبارہ نہیں ملتی۔ گھر چلو، یہاں سائرہ اور تمہاری خالہ رک جائیں گی، تم آرام کرو۔ بڑے ابا کا فیصلہ حتمی تھا۔ عائشہ نے ایک نظر وارڈ کے بند دروازے پر ڈالی۔ اس کے دل میں آئرہ کے لیے غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر سب آئرہ کو گھر لے آئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور پورے شاہ ہاؤس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ آئرہ اپنے کمرے میں میڈیسن کھا کر سو چکی تھی جب باقی سب کزنز اور گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ عائشہ اپنے بیڈ پر لیٹا تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں بار بار سائرہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور سائرہ کو میسج ٹائپ کیا۔ جاگ رہی ہو؟ باہر آؤ، میں لاؤنج میں ہوں۔ دوسری طرف سائرہ تو جیسے اسی میسج کے انتظار میں تھی۔ اس نے فون رپلائی کیا، آ رہی ہوں غسیلو خان۔ سائرہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا، صرف کوریڈور کی مدھم لائٹ آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن کے پاس پہنچی، اندھیرے میں سے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی کو دبوچا اور اسے جھٹکے سے کچن کے اندر کھینچ لیا۔ عائشہ! سائرہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی جسے عائشہ نے فوراً اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر دبا دیا۔ شش! کوئی جاگ جائے گا۔ عائشہ نے بالکل اس کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کچن کی کھڑکی سے چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ عائشہ کی گرفت سائرہ کی کلائی پر اب بھی مضبوط تھی۔ سائرہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے غصے سے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنا منہ بنا کر دوسری طرف پھیر لیا۔ عائشہ نے ہلکا سا مسکرا کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ناراض ہو؟ آج ہاسپٹل میں تم پر غصہ کیا تھا میں نے، اس لیے؟ سائرہ نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا اور خفگی سے بولی، نہیں بس برا لگا، سب کے سامنے تم مجھ پر چلا رہے تھے، میں تو تمہاری فکر میں وہاں آئی تھی نا۔
عاشر نے ایک گہرا سانس لیا، سائرہ کے مزید قریب ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ یار میں کیا کرتا، اس پاگل لڑکی نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، تم جانتی تو ہو۔ دماغ گھوم گیا تھا میرا اس وقت۔ سائرہ نے آبرو جھکائے، پھر بھی غصہ مجھ پر نکالنا ضروری تھا۔ اچھا بابا سوری۔ عائشہ نے تھوڑا ہنستے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ تم خود سوچو، کوئی 20 سال کی لڑکی ایسی بچے والی حرکتیں کرتی ہے؟ میری اتنی امپورٹنٹ بزنس فائل سے کشتیاں بنا کر پول میں تیرا دی اس نے، مطلب حد ہے یار، بندہ کارٹون نیٹ ورک دیکھے یا اس کی حرکتیں۔ سائرہ نے اندر ہی اندر اپنی جیت پر مسرت محسوس کی، لیکن ظاہر یہی کیا کہ وہ آئرہ کی حرکت پر کڑ رہی ہے۔ وہ عاشر کی اور قریب ہوئی، اس کی شرٹ کا بٹن انگلی سے گھماتے ہوئے دھیمی لہجے میں بولی، عاشر کب دے رہے ہو طلاق اسے؟ میں اب اور تمہیں اس کے قریب نہیں دے سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دادا ابو کے دباؤ میں آ کر تم اسے سچ میں اپنی بیوی نہ مان لو۔ عاشر کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، اس نے سائرہ کی آنکھوں میں دیکھا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، دے دوں گا نا یار، کیوں پریشان ہوتی ہو، بس مجھ پر یقین رکھو۔ ابھی تایا ابو اور بڑے ابا جذباتی ہو رہے ہیں اس کے حادثے کی وجہ سے، تھوڑا ٹائم دو، جیسے ہی ماحول ٹھنڈا ہوگا میں اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، بس تم میرے لیے دعا کرو۔ سائرہ نے مسکرا کر سر ہلایا ہی تھا کہ اچانک کچن کے باہر کوریڈور میں کسی کے چلنے اور کھانسنے کی آواز آئی۔ تایا جان پانی پینے کے لیے اٹھ رہے تھے۔ او مائی گاڈ، کوئی آ رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ سائرہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور بلی کی طرح نوے قدموں کچن کے پچھلے دروازے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ عاشر نے بھی جلدی سے کچن کا فریج کھولا اور پانی کی بوتل نکال کر ایسے پینے لگا جیسے وہ بس پانی پینے آیا تھا۔ تایا جان کچن میں داخل ہوئے۔ عاشر تم ابھی تک جاگ رہے ہو بیٹا؟ جی تایا ابو، بس پیاس لگی تھی، آپ بھی پانی لینے آئے ہیں؟ عاشر نے نارمل بنتے ہوئے کہا۔ ہاں بس لیٹ جاؤ، صبح آفس بھی جانا ہے۔ تایا جان پانی پی کر چلے گئے تو عاشر نے سکون کا سانس لیے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور سائرہ کو دوبارہ میسج کیا، کل شام ہم ملیں گے پارک میں، وہاں سکون سے بات کریں گے۔ سائرہ کا فون رپلائی آیا، ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی۔ صبح کا وقت تھا اور شاہ ہاؤس کا ڈائننگ ٹیبل ناشتے کے برتنوں اور کزنس کے شور سے گونج رہا تھا۔ دانیال، زویا اور حمزہ پراٹھے توڑنے کے ساتھ ساتھ روز کی طرح ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے۔ یا دانیال، ذرا وہ چائے کا کپ ادھر پاس کرنا، حمزہ نے کہا۔ خود اٹھا لو بھائی، میرے ہاتھ میں ابھی نوالا ہے، دانیال نے منہ چھڑایا۔ اسی دوران زویا نے کچن کی طرف دیکھا جہاں سے آئرہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی پیلا تھا اور کمزوری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ارے آئرہ، تم کیوں اٹھ کر آئی؟ تمہاری طبیعت تھی خراب نا؟ زویا نے ہمدردی سے کہا اور اس کے لیے کرسی کھینچی۔ آئرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اب ٹھیک ہوں زویا، بس کمرے میں دل گھبرا رہا تھا۔ اسی وقت سائرہ اور اس کی امی بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ سائرہ نے آئرہ کو ایک زہر آلود نظر سے دیکھا جس پر آئرہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ رات کی سائرہ کی دھمکی اس کے ذہن میں ابھی تک تازہ تھی۔ لو بھائی، آ گئی ڈرامہ کوئین، خیرہ جان نے چائے کا چمچ ہلاتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا۔ اتنا بڑا نقصان کر کے اب ایسی معصوم بن کر بیٹھی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امی چھوڑے نا، اب رات کی بات پر کیا بحث کرنا۔ سائرہ نے جان پوچھ کر اچھے بننے کی اداکاری کی تاکہ عاشر جو ابھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا اس کی تعریف کرے۔ عاشر نے کرسی سنبھالی اور بغیر آئرہ کی طرف دیکھے دانیال سے مخاطب ہوا۔ دانیال، کل والی فائل کا بیک اپ لیپ ٹاپ میں ہے؟ جی بھائی وہ تو ہے، دانیال نے جواب دیا۔ تھینک گاڈ، چلو کم از کم کسی پاگل کی وجہ سے میرا پورا پروجیکٹ تو برباد نہیں ہوا۔ عاشر نے یہ جملہ براہ راست آئرہ کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ آئرہ نے ضبط کرتے ہوئے کہا، عاشر میں نے وہ کشتیاں خود نہیں بنائی تھی، مجھے تو۔ اس سے پہلے کہ آئرہ سائرہ کا نام لیتی، سائرہ نے ٹیبل پر رکھا ہوا جوس کا گلاس جان بوجھ کر دانیال کی طرف بڑھایا اور گلاس دانیال کے ہاتھ سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ اوہ ہو دانیال، دیکھ کر یار پورا جوس گرا دیا تم نے، سائرہ نے زور سے کہا تاکہ آئرہ کی آواز دب جائے۔ حد ہے سائرہ آپی، گلاس آپ نے لا کر میرے ہاتھ پر مارا ہے، دانیال نے ٹشو اٹھاتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس سارے ہنگامے میں آئرہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے سائرہ کی طرف دیکھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارننگ دے رہی تھی۔ آئرہ نے خاموشی سے اپنے آنسو پی لیے اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عاشر نے اس کے جانے کو اس کا قصور سمجھا اور غصے سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آفس جا رہا ہوں، عاشر نے سرد لہجے میں کہا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شاہ ہاؤس کے قریب بنے خوبصورت جوہر پارک میں ہر طرف ہریالی تھی اور شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سائرہ گھر سے شاپنگ کا بہانہ کر کے نکلی تھی اور اب پارک کے ایک کونے میں بنے بینچ پر عاشر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سائرہ، جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں کوئی سکون ہے، ورنہ اس گھر میں تو بس دادا ابو کی مرضی چلتی ہے۔ عاشر نے سائرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا،
سائرہ نے معصومیت کے لبادہ اڑا. عاشر میں بھی صرف تمہارے خواب دیکھتی ہوں، لیکن جب تک وہ لڑکی اس گھر میں ہے مجھے چین نہیں آئے گا. تم کل رات کہہ رہے تھے نا کہ طلاق دے دو گے، مجھے کوئی فکس ٹائم بتاؤ. عاشر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگلے مہینے دادا ابو بزنس کے سلسلے میں لندن جا رہے ہیں. ان کی جاتی میں طلاق کے پیپرز ریڈی کروا لوں گا، تب تک تمہیں صبر کرنا ہوگا. سائرہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آ گئی. وہ دونوں اس بات میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ بینچ کے بالکل پیچھے لگی گھنی جھاڑیوں کی دوسری طرف کوئی کھڑا تھا. دانیال پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے آیا تھا اور اس کی نظر دور سے عاشر کی گاڑی پر پڑی تھی. وہ عاشر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا، لیکن جھاڑی کے پیچھے رک کر جو کچھ اس نے سنا اس نے دانیال کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. دانیال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس نے عاشر کو کہتے سنا، بس اگلے مہینے دادا ابو کے جاتے ہی آئرہ اور میرا رشتہ ختم. دانیال نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور ان دونوں کی چوری چھپے باتیں ریکارڈ کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں ایک سوکھی لکڑی پر پڑا، جس کی ٹوٹنے کی زوردار چٹاک کی آواز پورے خاموش کونے میں گونج اٹھی. عاشر اور سائرہ نے چونک کر فوراً پیچھے دیکھا. کون ہے وہاں؟ عاشر نے چونک کر گھنی جھاڑیوں کی طرف دیکھا اور بینچ سے کھڑا ہو گیا. دانیال نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور فٹ بال ہاتھ میں دبا کر وہاں سے پیچھے کی طرف ایسے بھاگا کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا. کوئی بچہ ہوگا عاشر، چھوڑو نا، تم میری بات کا جواب دو. پکا اگلے مہینے نا؟ سائرہ نے عاشر کا دھیان دوبارہ اپنی طرف کھینچا. ہاں سائرہ، میں نے کہہ دیا نا بس. اب گھر چلو، کہیں کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا. عاشر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور دونوں وہاں سے نکل گئے. دانیال ہانپتا کانپتا گھر پہنچا. اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا وہ سیدھا آئرہ کے کمرے کی طرف بھاگا. دروازہ ادھ کھلا تھا. آئرہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں ایک جگہ جمی ہوئی تھی. دانیال اندر داخل ہوا اور جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا. آئرہ، تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو اور وہاں تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے. دانیال نے غصے اور گھبراہٹ میں دھیمے لہجے میں کہا. آئرہ نے چونک کر سر اٹھایا. کیا ہوا دانیال، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں ابھی پارک سے آ رہا ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے. عاشر بھائی اور سائرہ آپ ہی وہاں بیٹھے تھے. عاشر بھائی کہہ رہے تھے کہ اگلے مہینے جیسے ہی دادا ابو لندن جائیں گے وہ تمہیں طلاق دے دیں گے. دانیال نے ایک ہی سانس میں سب اگل دیا. آئرہ کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں ابھری، بس اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر کتاب کے صفحے پر گر گیا. اس نے اپنی نظریں جھکا دی. تم بول کیوں نہیں رہی کچھ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ دانیال اس کی خاموشی پر جھنجھلا اٹھا. میں یہ سب پہلے سے ہی جانتی ہوں دانیال. آئرہ نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا. کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے اور تم پھر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو؟ کیوں آئرہ، کیوں برداشت کر رہی ہو یہ سب؟ تمہیں کیا کروں؟ آئرہ نے تڑپ کر دانیال کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی. میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے. میرے اس دنیا میں دادا ابو کے علاوہ ہے کون؟ اور عاشر سائرہ آپ ہی کو پسند کرتے ہیں. میں زبردستی ان کی گلے کا ہار بن کر رہ رہی ہوں. میں مجبور ہوں دانیال، اس لیے چپ ہوں کہ چلو اگلے مہینے ہی صحیح، یہ روز روز کا ڈرامہ تو ختم ہوگا. تم پاگل ہو کیا؟ دانیال نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا. مجبوری کی بچی، ایسے کیسے کوئی تمہیں بدنام کرے، تمہاری زندگی برباد کر کے نکال دے. اس آئرہ آپی نے کل تمہاری فائل پانی میں پھینکی، سارا الزام تم پر لگا دیا. عاشر بھائی کے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت بھر دی اور تم چپ چاپ طلاق کا انتظار کر رہی ہو. نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. لیکن ہم کر بھی کیا کر سکتے ہیں دانیال؟ عاشر میری ایک بات نہیں سنتے. آئرہ نے مایوسی سے سر ہلایا. وہ تمہاری بات نہیں سنتے نا، لیکن اپنے کانوں پر تو یقین کریں گے. دانیال کی آنکھوں میں ایک چمک آئی. میرے پاس ایک پلان ہے، جیسا میں کہتا ہوں بس ویسا کرو. آج رات ہی اس سائرہ آپی کا چہرہ سب کے سامنے لانا ہوگا، خاص طور پر عاشر بھائی کے سامنے. دانیال نے جھک کر آئرہ کو پورا پلان سمجھایا. آئرہ پہلے تو ڈری، لیکن دانیال کے اصرار پر اس نے آخر کار حامی بھر ہی لی. شاہ ہاؤس میں سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے. آئرہ نے اپنا فون اٹھایا اور سائرہ کو میسج کیا. سائرہ آپی، ذرا میرے کمرے میں آئے، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ورنہ میں سب کو سچ بتا دوں گی. میسج پڑھتے ہی آئرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. دوسری طرف دانیال نے عاشر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. عاشر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا. بھائی ذرا باہر آئے نا، کوریڈور میں شاید کوئی چور یا پتہ نہیں کون، مجھے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں. دانیال نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا. عاشر نے چڑھ کر لیپ ٹاپ بند کیا. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے دانیال، اس گھر میں چور کہاں سے آئے گا؟ ارے بھائی سچ کہہ رہا ہوں، پلیز چلے نا میرے ساتھ. دانیال نے اس کا ہاتھ کھینچا. عاشر نے تنگ آ کر اس کے ساتھ کمرے سے باہر قدم رکھا. دونوں آئرہ کے کمرے کے قریب پہنچے، جس کا دروازہ دانیال نے پہلے ہی تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تھا. اسی وقت سائرہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی آئرہ کے کمرے میں داخل ہوئی. دانیال نے عاشر کو وہیں کوریڈور کے اندھیرے میں روک دیا اور اشارہ کیا کہ وہ اندر کی بات سنے. کیا بدتمیزی آئرہ، یہ کیا میسج تھا تمہارا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھمکانے کی؟
سائرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اونچی اور زہریلی آواز میں کہا۔ آئرہ بیڈ سے کھڑی ہوئی، اس کی آواز میں خوف تھا جو پلان کا حصہ تھا۔ سائرہ آپی، میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے خود مجھے عاشر کی فائل دی، مجھ سے جھوٹ بولا کہ کشتیاں بنا کر بچوں کو دو، اور پھر سارا الزام مجھ پر لگا دیا۔ آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ سائرہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ نفرت؟ نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے آئرہ، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ تم اس گھر میں ایک یتیم کی طرح آئی تھی اور دادا ابو نے تمہیں عاشر کی بیوی بنا دیا۔ تم نے کیا سوچا تم عاشر کی بیوی بن کر شاہ ہاؤس پر راج کرو گی؟ باہر اندھیرے میں کھڑے عاشر نے سائرہ کی آواز، یہ لہجہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اندر سائرہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ ہاں، میں نے ہی وہ فائل تمہیں دی تھی، میں نے ہی تمہیں بیوقوف بنایا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عاشر اپنی چیزوں کے معاملے میں کتنا پاگل ہے، اور جب وہ دیکھے گا کہ تم نے اس کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے تو وہ تمہارا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اور دیکھو، میرا پلان کام کر گیا۔ وہ تم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اگلے مہینے تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے دھکے دے کر نکالنے والا ہے۔ لیکن سائرہ اپنی، میں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ آئرہ نے روتے ہوئے کہا، تمہارا اس گھر میں ہونا ہی سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ عاشر صرف میرا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب زیادہ ستی ساوتری بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ طلاق کے پیپرز پر سائن کرنا اور یہاں سے دفع ہو جانا، ورنہ اگلی بار میں اس سے بھی برا حال کروں گی تمہارا۔ سائرہ نے آخری جملہ چلاتے ہوئے کہا۔ بس سائرہ! اچانک دروازہ پورے زور سے کھلا اور عاشر اندر داخل ہوا۔ دانیال بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ سائرہ کا رنگ سیکنڈوں میں سفید پڑ گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عاشر، تم یہاں؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ تو یہ ہے تمہاری سچائی؟ عاشر نے سائرہ کے قریب آ کر انتہائی بھیانک آواز میں کہا۔ یہ وہ سائرہ ہے جس کو میں معصوم سمجھتا تھا، جو ہر وقت آئرہ کی خیر خواہ بنتی تھی۔ تم نے میری اتنی امپورٹنٹ بزنس فائل صرف اس لڑکی کو نیچا دکھانے کے لیے برباد کر دی۔ عاشر، میری بات سنو، یہ آئرہ مجھے بھڑکا رہی ہے، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ سائرہ نے جلدی سے عاشر کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ عاشر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے اپنے کانوں سے تمہاری ایک ایک گھٹیا بات سنی ہے سائرہ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی لڑکی اس حد تک گر سکتی ہے کہ کسی کی جان لینے پر تل جائے۔ تمہیں پتا تھا اسے استما ہے، پھر بھی تم نے یہ سب کیا۔ سائرہ نے ایک نظر عاشر کو دیکھا، پھر دانیال کو اور آخر میں آئرہ کو، لیکن کسی کے چہرے پر اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، بس اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہاں سے چلی جاؤ سائرہ، اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پورے گھر کو جگا کر تمہاری یہ حقیقت سب کے سامنے لے آؤں۔ چل جاؤ یہاں سے، عاشر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ سائرہ نے ایک آخری نظر عاشر پر ڈالی جس میں اب صرف رسوائی تھی، اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ دانیال نے بھی آئرہ کو اشارہ کیا اور خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ میاں بیوی کو اکیلا چھوڑ دے۔ کمرے میں اب صرف عاشر اور آئرہ تھے۔ عاشر نے پلٹ کر آئرہ کو دیکھا، وہ بیٹھ کے کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ عاشر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، آئرہ میں، لیکن آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے رخ موڑا اور بیڈ پر لیٹ کر چادر اپنے اوپر تان لی۔ اس کی یہ خاموشی عاشر کے منہ پر کسی تماچے سے کم نہیں تھی۔ عاشر نے ایک گہرا سانس لیا اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ عاشر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے آئرہ کے ساتھ کتنا برا کیا۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تو اس نے کبھی آئرہ کو ایک انسان کی عزت بھی نہیں دی تھی۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آتی وہ اس پر چلاتا، اسے تانے دیتا کہ وہ اس پر زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ میں کتنا بڑا اندھا تھا۔ عاشر نے خود کلامی کی۔ سائرہ کی جھوٹی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا کہ مجھے ایک معصوم لڑکی کا تڑپنا بھی ڈرامہ لگتا تھا۔ کل جب وہ پول میں ڈوب رہی تھی تب بھی میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ اگر دانیال مجھے وہاں نہ لے کر جاتا تو میں اگلے مہینے سچ میں اسے طلاق دے دیتا، ایک ایسی لڑکی کو جس کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آئرہ کا روتا ہوا چہرہ، اس کی سسکیاں اور اس کا وہ معصومانہ انداز کہ عاشر مجھ سے اور نفرت کرنے لگے ہیں، عاشر کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہے تھے۔ اسے اپنی ذات سے گھن آنے لگی۔ اس نے اس لڑکی کا دل توڑا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اس لڑکی پر یقین کیا جو صرف حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ عاشر بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن اس کی آنکھیں چھت کو تکتی رہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ آئرہ کا سامنا کیسے کرے گا، کیا آئرہ اسے کبھی معاف کر پائے گی۔ رات بھر عاشر اسی بے چینی میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح جب وہ نیچے لاؤنج میں آیا تو ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر دادا ابو، بڑے ابا اور تایا جان بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے، جبکہ خالہ جان اور سائرہ غائب تھیں۔ عاشر چپ چاپ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بار بار کچن کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں زویا چائے بنا رہی تھی، لیکن آئرہ وہاں نہیں تھی۔ عاشر بیٹا، ناشتہ کرو، بڑے ابا نے کہا۔ ابو، آئرہ کہاں ہے؟ وہ ناشتے پر نہیں آئی؟ عاشر نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ تایا جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ تو صبح سویرے ہی اٹھ کر دادا ابو کے پاس چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اسے چند دن کے لیے اپنی پرانی سہیلی کے گھر جانا ہے۔
ہم نے تو منع کیا کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن دادا ابو نے اجازت دے دی۔ عائشہ کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس نے دادا ابو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ دادا ابو، آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ ابھی کل ہی تو وہ ہاسپٹل سے آئی ہے۔ عاشر کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ دادا ابو نے چائے کا کپ رکھا اور گہری نظروں سے عاشر کو دیکھا۔ عاشر، جو پرندے پنجرے میں ناخوش ہوں انہیں کچھ دیر کے لیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ اندر ہی اندر مر جاتے ہیں۔ وہ چلی گئی ہے اور میں نے دانیال کو اسے ڈراپ کرنے بھیجا ہے۔ عاشر سے مزید وہاں بیٹھا نہیں گیا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے فون نکال کر آئرہ کا نمبر ملایا، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے دور چلی گئی، عاشر نے بڑبڑایا اور پھر غصے سے اپنا فون بیڈ پر پٹک دیا۔ 3 دن بعد شاہ ہاؤس میں سائرہ اور اس کی امی کی پوزیشن اب بالکل بدل چکی تھی۔ اگرچہ عاشر نے دادا ابو کو سچ نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے سائرہ سے مکمل دوری اختیار کر لی تھی۔ سائرہ کئی بار اس کے پاس بات کرنے آئی، لیکن عاشر نے اسے صاف کہہ دیا، سائرہ، میرے سامنے دوبارہ مت آنا، ورنہ میں تایا ابو کو وہ سب بتا دوں گا جو تم نے کچن میں مجھ سے کہا تھا اور جو تم نے آئرہ کے ساتھ کیا۔ سائرہ اب اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں آئرہ کی نفرت اور بڑھ گئی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ عاشر کی نظروں میں گر گئی۔ ادھر عاشر کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ آفس کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا تھا اور نہ ہی گھر میں سکون تھا۔ دانیال سے اس نے کئی بار پوچھا کہ آئرہ کہاں ہے، لیکن دانیال نے بتانے سے انکار کر دیا۔ چوتھے دن شام کو جب عاشر کوریڈور سے گزر رہا تھا تو اس نے تایا جان اور بڑے ابا کو لاؤنج بیٹھ کر کسی سنجیدہ موضوع پر بات کرتے سنا۔ بھائی جان، وہ جو لندن والا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے تو شاہ جی نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ صرف اسی صورت میں انویسٹ کریں گے جب ہماری فیملی کی ساکھ مضبوط ہوگی۔ وہ فیملی اور بزنس کو الگ نہیں دیکھتے، تایا جان کہہ رہے تھے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، شاہ جی بہت پرانے خیالات کے انسان ہیں، بڑے ابا نے جواب دیا۔ اس لیے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے جب وہ پاکستان آئیں گے تو ہم ان کے اعزاز میں ایک بڑی فیملی ڈنر پارٹی رکھیں گے۔ ہماری پوری فیملی کو دیکھ کر ان کا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ عاشر لاؤنج میں داخل ہوا۔ ابو، اگر شاہ جی فیملی دیکھنا چاہتے ہیں تو آئرہ کا یہاں ہونا ضروری ہے، وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے۔ بڑے ابا نے حیرت سے عاشر کو دیکھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو عاشر؟ تم تو اسے بیوی مانتے ہی نہیں تھے۔ ماننا پڑے گا ابو، عاشر نے نظریں جھکا لی۔ بزنس کے لیے صحیح، اسے واپس لانا ہوگا۔ دادا ابو جو وہیں صوفے پر بیٹھے سب سن رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر دانیال کو دیکھا جو ابھی لاؤنج میں آیا تھا۔ دانیال، آئرہ کو فون کرو اور کہو کہ شاہ ہاؤس کو اس کی ضرورت ہے۔ آئرہ واپس آ گئی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی ٹھہراؤ تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا رکھا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد لگ رہی تھی۔ عاشر لاؤنج کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آئرہ اندر آئی، زویا اور حمزہ نے اسے گلے لگا لیا۔ تم چلی کہاں گئی تھی یار؟ ہمارے تو پراٹھے بھی اچھے نہیں بن رہے تھے تمہارے بغیر۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے ماحول کو ہلکا کیا۔ بس ایک فرینڈ کے پاس گئی تھی، آئرہ نے مسکرا کر کہا۔ عاشر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ سب کزن سائڈ پر ہو گئے۔ عاشر نے آئرہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف کی جگہ ایک عجیب سی سرد مہر خاموشی تھی۔ آئرہ کیسی ہو اب؟ عاشر نے اپنی لائف میں پہلی بار اتنے نرم لہجے میں اس سے بات کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ، آئرہ نے بالکل اجنبی کی طرح جواب دیا اور بغیر رکے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عاشر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آئرہ کو واپس لانا جتنا آسان تھا، اس کا دل جیتنا اس سے 1000 گنا مشکل ہوگا۔ ڈنر پارٹی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شاہ ہاؤس کی لائٹس چمک رہی تھی، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور سب سے اہم مہمان یعنی شاہ جی بھی اپنی فیملی کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک باوقار سفید داڑھی والے بزرگ تھے جن کا بزنس کی دنیا میں بڑا نام تھا۔ دادا ابو اور بڑے ابا نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ڈائننگ ہال میں سب لوگ جمع تھے۔ سائرہ بھی بہت بن ٹھن کر آئی تھی اور بار بار عاشر کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ مہمانوں کو لگے کہ وہی اس گھر کی خاص رکن ہے، لیکن عاشر مسلسل اسے نظر انداز کر کے آئرہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آئرہ جب ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹہر گئیں۔ اس نے گرے رنگ کی خوبصورت فراک پہن رکھی تھی، بال سلیقے سے بندھے تھے اور چہرے پر ہلکا پھلکا سا میک اپ تھا۔ وہ سچ مچ شاہ ہاؤس کی بڑی بہو لگ رہی تھی۔ شاہ جی نے آئرہ کو دیکھا تو دادا ابو سے بولے، ماشاء اللہ شاہ صاحب، یہ آپ کے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے نا جس کا نکاح عاشر سے ہوا تھا؟ جی شاہ جی، یہ ہماری بڑی بہو ہے، دادا ابو نے فخر سے کہا۔ شاہ جی آئرہ کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تمہارے والد میرے بہت اچھے دوست تھے، ان کے جانے کا بہت افسوس ہوا، لیکن خوشی ہے کہ تم اس گھر میں محفوظ ہو اور خوش ہو۔ آئرہ نے مسکرا کر سر جھکایا۔ جی انکل، دادا ابو اور بڑے ابا میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر عاشر کا نام نہیں لیا جو وہیں کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ پارٹی بہت اچھی چل رہی تھی، بزنس ڈیل کے فائنل ہونے کی باتیں ہو رہی تھی۔ شاہ جی اور عاشر بڑے ابا کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے جب سائرہ چائے کی ٹرے لے کر وہاں آئی۔ چائے لیجیے شاہ جی، سائرہ نے انتہائی شیریں لہجے میں کہا۔ شاہ جی نے کپ اٹھایا اور سائرہ کو دیکھا۔ یہ کون ہے شاہ صاحب؟
یہ میری بھانجی ہے سائرہ، بڑے ابا نے تعارف کروایا۔ شاہ جی نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور اچانک ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے سائرہ کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے ساتھ بیٹھے اپنے سیکریٹری کو اشارہ کیا۔ سیکریٹری نے فوراً اپنے بیگ سے ایک آئی پیڈ نکالا اور اس پر کچھ اسکرال کرنے لگا۔ پورا ہال خاموش ہو گیا کیونکہ شاہ جی کا موڈ اچانک بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب، میں بزنس صرف ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں جن کے گھر کے معاملات صاف ہوں اور جن کی فیملی میں دھوکے باز نہ ہوں۔ شاہ جی کی روبدار آواز نے ہال کے سناٹے کو چیرا۔ بڑے ابا گھبرا گئے۔ شاہ جی کیا ہوا؟ کوئی غلطی ہو گئی ہم سے؟ شاہ جی نے سیکریٹری سے آئی پیڈ لیا اور اسے ٹیبل پر رکھ دیا جہاں ایک ویڈیو پلے ہو رہی تھی۔ عاشر بیٹا ذرا یہ دیکھنا۔ شاہ جی نے عاشر کی طرف اشارہ کیا۔ عاشر نے جھک کر آئی پیڈ پر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ویڈیو جو پلے ہو رہی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ 3 دن پہلے پارک کی تھی، جس میں عاشر اور سائرہ بینچ پر بیٹھے تھے اور سائرہ کہہ رہی تھی، کب دے رہے ہو طلاق اسے؟ میں اب اور تمہیں اس کے قریب نہیں دیکھ سکتی۔ اور عاشر کہہ رہا تھا، اگلے مہینے جیسے ہی دادا ابو لندن جائیں گے میں طلاق کے پیپرز ریڈی کروا لوں گا۔ وہ ویڈیو دانیال نے نہیں بنائی تھی کیونکہ دانیال کا پاؤں تو لکڑی پر آ گیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ یہ ویڈیو کسی اور نے بہت پروفیشنل طریقے سے بنائی تھی اور اس میں دونوں کی آوازیں بالکل صاف آ رہی تھیں۔ یہ ویڈیو آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ عاشر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ پوری فیملی ٹیبل کے گرد جمع ہو گئی۔ دادا ابو نے ویڈیو دیکھی، تایا جان اور بڑے ابا کی تو جیسے بولتی ہی بند ہو گئی۔ سائرہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ کر فرش پر گری اور کپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ شاہ صاحب، آپ کی بڑی بہو یعنی آئرہ 2 دن پہلے میرے پاس آئی تھی۔ شاہ جی نے کھڑے ہوتے کہا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنے والد کے پرانے دوست کے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہے۔ اس نے مجھے یہ ویڈیو دی جو اس کے کسی ہمدرد نے اسے بھیجی تھی۔ عائشہ نے مڑ کر آئرہ کو دیکھا جو ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی سکون سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی مظلومیت نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط اور بدلہ لینے والی عورت کا عکس تھا۔ آئرہ، تم نے یہ سب کیا؟ عائشہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ آئرہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شاہ جی اور عائشہ کے درمیان آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا اور ایسی بات کہی جس نے پورے شاہ خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں عاشر شاہ، یہ میں نے ہی کیا ہے۔ آئرہ کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو سب کو حیران کر رہا تھا۔ جب آپ اور سائرہ آپی پارک میں بیٹھ کر میری زندگی اور عزت کا سودا کر رہے تھے تو وہاں صرف دانیال نہیں تھا، میری ایک کزن بھی وہاں موجود تھی جس نے یہ سب ریکارڈ کر کے مجھے بھیجا۔ عاشر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آئرہ، تم نے بزنس ڈیل خراب کر دی۔ تم نے شاہ جی کو بیچ میں کیوں لایا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس گھر میں میری آواز کوئی نہیں سنے گا۔ آئرہ نے دادا ابو اور بڑے ابا کی طرف دیکھا جن کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ عاشر، آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، مجھے پول میں دھکا دیا اور سائرہ آپی نے مجھے دھمکی دی کہ وہ میرا آکسیجن ماسک ہٹا دیں گی۔ میں کب تک چپ رہتی؟ شاہ جی میرے ابو کے مخلص دوست تھے، میں ان کے پاس اپنی جان اور عزت کی حفاظت کے لیے گئی تھی، بزنس خراب کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس ہے سائرہ؟ تایا جان غصے سے چلاتے ہوئے آگے بڑھے اور سائرہ کو بازو سے پکڑ لیا۔ تم نے آئرہ کو دھمکی دی، تم نے فائل خراب کی؟ سائرہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ابا، میں عاشر سے محبت کرتی ہوں، میں اس آئرہ کو اس گھر میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ سائرہ، دادا ابو کی روبدار آواز گونجی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تم نے میرے بھائی کی یتیم بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا اور عاشر تم؟ انہوں نے عاشر کی طرف دیکھا۔ تم نے اس معصوم پر طلاق کا خنجر تان رکھا تھا۔ شاہ صاحب، میں اب اس گھر میں 1 منٹ نہیں رکوں گا۔ شاہ جی نے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے کہا، بزنس ڈیل تو دور کی بات، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے گھر میں ایک یتیم لڑکی محفوظ نہیں ہے۔ آئرہ بیٹا، اگر تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو تو اپنے اس چچا کو یاد رکھنا۔ شاہ جی اپنی فیملی کے ساتھ ہال سے باہر نکل گئے۔ بڑے ابے نے عاشر کے پاس آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ شرم سے ڈوب مرو عاشر، ایک جھوٹی لڑکی کے پیچھے تم نے اپنی بیوی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ عاشر نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس کا تھپڑ سے زیادہ اپنی اندرونی ملامت سے برا حال تھا۔ سائرہ اور اس کی امی کو تایا جان نے فوراً اسی رات سامان باندھ کر اپنے دوسرے گھر شفٹ ہونے کا حکم دے دیا اور وہ روتی پیٹتی وہاں سے نکل گئی۔ دو ماہ بعد شاہ ہاؤس کا طوفان اب تھم چکا تھا لیکن گھر کی رونقیں غائب تھیں۔ سائرہ کا قصہ ختم ہو چکا تھا لیکن عاشر اور آئرہ کے بیچ کی دوری اب ایک پہاڑ بن چکی تھی۔ آئرہ اب بھی اسی گھر میں رہتی تھی لیکن وہ اب وہ پرانی معصوم لڑکی نہیں رہی تھی جو ہر ایک کی جلی کٹی سن کر رو پڑتی۔
وہ اب اپنے حقوق سے واقف ایک بااعتماد لڑکی بن چکی تھی۔ عائشہ ان 2 مہینوں روز آفس سے جلدی آتا، آئرہ کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لاتا، لیکن آئرہ صرف ایک رسمی مسکراہٹ کے ساتھ وہ چیزیں رکھ دیتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ایک رات جب بارش بہت تیز ہو رہی تھی، آئرہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے استھما کا ہلکا سا اٹیک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ انہیلر ڈھونڈنے کے لیے مڑی تو اس کی نظر دروازے پر پڑی، جہاں عائشہ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے کھڑا تھا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ عائشہ نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آئرہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ عائشہ اندر آیا اور ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے لیے بلیک کافی لایا ہوں، بارش میں تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا؟ آئرہ نے کپ پکڑ لیا لیکن کچھ بولی نہیں۔ آئرہ کب تک ایسے چلے ہوگی؟ عائشہ نے آخرکار اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 مہینے ہو گئے، تم مجھ سے بات نہیں کرتی۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں سائرہ کے بہکاوے میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو۔ آئرہ نے چائے کا گھونٹ لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، عاشر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک غلطی تھی؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے کیونکہ میں یتیم تھی اور آپ پر مسلط کی گئی تھی۔ نہیں آئرہ، یہ سچ نہیں ہے۔ عاشر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار آئرہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، لیکن اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ میں اپنی انا کا قیدی تھا، مجھے لگا تھا کہ میری پسند سب سے بہتر ہے، لیکن جب تم اس رات مجھ سے دور گئی تو مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کا اصل سکون تو تم ہو جو چلی گئی ہو۔ میں سائرہ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ بس ایک وہم تھا، میری حقیقی محبت تم ہو آئرہ۔ عائشہ کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے جو آئرہ نے پہلی بار دیکھے تھے۔ اس کا دل جو پچھلے 2 ماہ سے پتھر بنا ہوا تھا، عائشہ کے ان الفاظ سے پگھلنے لگا۔ وہ عائشہ کو بچپن سے پسند کرتی تھی اور ایک سچی محبت اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ عائشہ مجھے وقت چاہیے، آئرہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ دل کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ میں تمہیں پوری زندگی دینے کو تیار ہوں آئرہ، بس مجھے خود سے دور مت کرنا۔ عائشہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے لگا لیے۔ بارش کی رم جھم میں ان دونوں کے دلوں کے درمیان جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ شاہ ہاؤس میں ایک نیا سویرا آ رہا تھا، جہاں اب نفرت کی کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک خوبصورت اور سچے رشتے کی شروعات ہو رہی تھی۔ دادا ابو لاؤنج سے گزرتے ہوئے ان کے کمرے کی آدھ کھلی کھڑکی سے دونوں کو ساتھ دیکھ کر مسکرا دیے، کیونکہ پرندہ اب پنجرے کا قیدی نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے اپنے آشیانے میں واپس آ چکا تھا۔ عاشر نے نرمی سے آئرہ کے چہرے پر بکھری بھیگی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے عرصہ تھا اور اس کے معصوم چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے تمہیں بہت رلایا ہے نا آئرہ؟ اب تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو آیا تو قصوروار یہ عاشر شاہ ہوگا۔ اس نے آئرہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف محبت کیا تھا۔ آئرہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکائیں اور اپنا سر عاشر کے مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ عاشر نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اب ان کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھی، جہاں ماضی کا کوئی دکھ نہیں تھا، بس آنے والے کل کا خوبصورت ساتھ تھا۔